جو اس کائنات کا اکیلا خالق مالک ذات و تصغیر ہے، آپ کی تلاوت درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الہدا امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قصبت معزز اور مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں، انسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، مصیبتوں اور تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں آنے والا ہر دن انسان کے لیے بڑا ہی مشکل ترین دن ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں رحم میں موجود تھے اس وقت بھی مشکلات اور آزمائشات تھیں، جب دنیا میں آئے مشکلات میں اضافہ ہوا، ماں کے دودھ کو چھوڑ کے جب ہم نے فیڈر کو استعمال کیا اس وقت مشکلات بڑھ گئی، اور پھر انسان کی زندگی کے باب پلٹتے گئے، ورق پلٹتے گئے، ایسے ویسے انسان کی زندگی میں مشکلات آتی گئی۔ بچپن سے لڑکپن کی عمر میں پہنچے، لڑکپن سے جوانی کی عمر میں مشکلات میں اضافہ ہوا، جب جوانی سے اگلے مرحلے میں پہنچے مشکلات اس سے زیادہ بڑھ گئی، بڑھاپے میں پہنچے مشکلات میں اضافہ ہو گیا، اور جب اس دنیا سے جانے لگے موت کا وقت قریب تھا، بستر پہ پڑے ہوئے تھے، بیماری نے آ کر لپیٹ لیا تھا، وہ لمحہ انتہائی مشکل ترین لمحہ تھا۔ الغرض جس بات کا اعلان ارشاد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشکلات میں۔ انسان کی زندگی مختلف مشکلات سے کوئی لمحہ انسان کا یا کوئی زندگی کا باب انسان کا ایسا نہیں ہے کہ جن میں مشکلات نہ آتی ہوں، اور سب سے جو مشکل ترین لمحہ ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے، وہ ہے انسان کے اختتام کا۔ جب ہم دنیا چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ملک اور موت سامنے ہوتا ہے، روح قبض کرنے کے لیے روح نکلتی ہے جسم سے، انسان کا جو انجام ہے، انسان کا جو اختتام ہے، انسان کا جو نتیجہ ہے، یہ سب سے زیادہ پرفکر اور سب سے زیادہ مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح انسان اپنی دنیا کی زندگی کے باقی مراحل کو آسان کرنے کے لیے، باقی لمحات کو اپنے لیے پرسکون بنانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور انسان کی زندگی پرسکون ہو بھی جاتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے انسان مال و دولت کما کے
رزق حاصل کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے اپنی مشکلات کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو آخری مرحلہ ہے انسان کا، جو آخری لمحہ ہے انسان کے اختتام ہوتا ہے، اس مرحلے کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ وہ مرحلہ، وہ لمحہ بھی ہمارے لیے آسان سے ہو سکتا ہے، پرسکون ہو سکتا ہے اگر ہم محنت اور کوشش کریں۔ کیونکہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو ہم لے لیتے ہیں، اس چیز کی انجام کو، اس کے نتیجے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ مثال کاروبار شروع کرتے ہیں، دکان بناتے ہیں، تو ہم یہ حساب نہیں لگاتے کہ دکان پہ کتنے اخراجات آئیں گے، کاروبار کیسے شروع ہوگا، بلکہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ یہ کاروبار شروع کرنے کے بعد، دکان بنانے کے بعد ہمیں اس کا نتیجہ کیا ملے گا۔ ایک بچے کو ہم اسکول میں داخل کرواتے ہیں، پلے گروپ سے وہ سٹارٹ کرتا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس میں چلا جاتا ہے، ہمیں ان کلاسوں کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہوتی ہے میٹرک کے رزلٹ کی، کہ میٹرک کا رزلٹ ایسا آیا ہے۔ جو بچہ 12 سال سکول میں لگائے ہیں، اس نے پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک وہ پہنچا ہے، تو اس کا میٹرک کا جو رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، وہ کیا حاصل ہوا ہے۔ ہر چیز کا اختتام، ہر چیز کا نتیجہ دیکھا جاتا ہے، اس کا انجام دیکھا جاتا ہے، وہ درمیان میں کیسے گزرا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ اسی طرح آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری کی طرف رہنمائی کی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کیا انسان تیرے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوگا۔ انسان کی زندگی کے لمحات کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اس نے کیا اعمال کیے ہیں، بلکہ خاتمہ کس چیز پر ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تم میں سے ایک شخص گناہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے ایسے جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہوتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ جہنم والے اعمال کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، حتیٰ کہ اس انسان اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف ایک بالشت کا، ایک فٹ کا یا آدھے فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے، جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ غالب آتا ہے اور انسان کو ایسا عمل کر دیتا ہے جو جنت والا عمل ہوتا ہے، اور انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ساری زندگی انسان نے گناہ کی ہے، ساری زندگی برائیاں کی ہیں، ساری زندگی گناہ کر کر کے جہنم کے کنارے میں پہنچ چکا ہے، لیکن مرتے وقت زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہے، کوئی ایسا کام کر دیا ہے، وہ جو کام جنت والا تھا، اللہ کو پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو مٹا کے، ساری زندگی کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے، اس کا جو خاتمہ ہے، اختتام ہے، اس خاتمے کے وقت کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے انسان کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے انسان کا جو خاتمہ ہے، انجام ہے، وہ دیکھا جانا ہے، انسان کی زندگی نہیں دیکھی جانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو،
اور آپ نے صحابہ کرام کو یہی دعا سکھلائی ہے. ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا جو خاتمہ انجام ہو وہ ایمان کی حالت میں ہو. ہمیں اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے، ہمیں اپنی نیکی کو دیکھتے ہوئے اس پر ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں فلاں عمل کرتا ہوں میں جنتی ہوں، میں فلاں نیکیاں کرتا ہوں میں جنتی ہوں، میں صدقات و خیرات کرتا ہوں میں جنتی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ تعامل کرتا ہوں میں جنتی ہوں. یہ نہیں دیکھنا چاہیے. اور ایک اور حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، وہ اعمال کرتا ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والے ہوتے ہیں، اور وہ جنت کے ایک بالش دور ہوتا ہے، جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسا عمل کر بیٹھتا ہے یا زبان سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو انحصار ہونا چاہیے وہ زندگی کے اختتام پہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اختتام کیسا ہوگا، ہمارا انجام کیسا ہوگا. اگر اختتام اچھا ہے، اگر انجام اچھا ہے، اگر مرتے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو گیا تو پھر ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، خوش نصیبی ہے. اگر مرتے وقت کوئی شرکیہ کلمہ زبان سے جاری ہو گیا یا کوئی ایسا عمل کر کے دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمارے لیے بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہارا خاتمہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا انجام کیسا ہونا چاہیے. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. اے میرے بندو تم نے مرنا ہے، اس حال میں نہیں مرنا کہ تم شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ، کفر کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ، گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ. اس طرح نہیں جانا، بلکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. تم نے دنیا سے جانا ہے فرما برداری کی حالت میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کے دنیا سے جانا ہے، اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا ہے. اور یہ ساتھیوں ہمیں ہر وقت ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں ہر وقت ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے. اسلام جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ اعمال کرنے چاہیے تاکہ وہی اعمال کی حالت میں ہم دنیا سے جائیں. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آپ نے بھی یہی تنبیہ فرمائی اپنے امتیوں کو جس سے اللہ نے مطالبہ کیے ہیں کہ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا ہے. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی تنبیہ کی ہے کہ جس کا آخری کلمہ ایمان والا ہوگا، جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہوگا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس نے زندگی میں کیا کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا. اگر آخرت میں اس نے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو وہ کامیاب ہے. نبی علیہ السلام ایک یہودی بچہ تھا جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. بیمار ہوا، پیارے پیغمبر علیہ السلام تیمارداری کے لیے چلے گئے. بیمار کرسی کے لیے اس کے گھر میں گئے. آپ نے اس کی حالت کو دیکھا، آپ نے سمجھا کہ یہ بچہ اب دنیا میں رہنے والا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بچے قل لا الہ الا اللہ، دنیا سے جا رہے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ کے جاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ سے سفارش کروں گا، جہنم سے بچا لیے جاؤ گے. یہودی تھا، اس کا باپ یہودی تھا، ساتھ بیٹھا ہوا. بچے نے حسرت کی نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں، سنتا ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، کہیں میرا باپ ناراض نہ ہو جائے. جب باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا التجا کی نظر سے، حسرت کی نظر سے میری طرف دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ابی یا ابو القاسم، اے بچے ابو القاسم کی اطاعت، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس بات کو مان لے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لے. بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پہ ہاتھ اٹھائے
اور اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیری میں تعریفات بیان کرتا ہوں کہ جس ذات نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ اب یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، کوئی عمل نہیں، نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اختتام اچھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا ہے، کلمے کی دعوت اس تک پہنچی ہے، اس نے قبول کیا ہے، اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور نبی علیہ السلام خوش ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور آپ یہ کلمات کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیری تعریفات ہیں، اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا ہے۔ تو ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم دنیا سے کس حال میں جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ہر وہ عمل چھوڑنا ہوگا جو عمل ہمارے لیے باعث نقصان ثابت ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس حالت میں انسان دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے حالت احرام میں دنیا سے جاتے ہیں، قیامت کے دن احرام باندھا ہوا ہوگا، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا، اس کے جسم سے خون کے قطرے بہ رہے ہوں گے۔ اگر کوئی نماز کی حالت میں جاتے ہیں، قیامت کے دن نماز کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جس حالت میں انسان دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اب اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اور قیامت کا دن ہو، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے، پھر کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا۔ اس بادشاہ کے سامنے، اس رب ذوالجلال کے سامنے اگر گناہ کرتے ہوئے ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو پھر ہماری نجات کیسے ممکن ہوگی۔ اس لیے ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہ جائے، ہمارا ایمان بچ سکے۔ ہم جس وجہ سے، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یا جو مقصد ہم لے کر اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر کسی کا مقصد ہے کہ ہم اسلام کی حالت میں آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں جنت مل جائے۔ اس مقصد کی کامیابی کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوگی۔ تو یہ ساتھیوں، ہمیں اپنے اختتام کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے انجام کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا نتیجہ کیا ہوگا، ہمارا اختتام کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اختتام اچھا ہے کامیابی ہے، اگر اختتام اچھا نہیں ہے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور اپنے انجام کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں۔ حضور پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں آئے اس وجہ سے آئے ہیں کہ انسان کی زندگی کو سنواریں، انسان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اپنے امتی کو، اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، اور جنت کی طرف لے جانے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ہمارا انجام اچھا ہو، ہمارا اختتام اچھا ہو، تو پھر ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے ایمان اور اخلاص۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے، وہ عمل کے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اکیلے ایمان میں کام نہیں آنا، ایمان کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے۔ میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہوں اور ساتھ قبر پہ سجدہ بھی کرتا رہوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا رہوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے، کسی اور کے پاس جا کے اولاد کی التجا کرتا رہوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ نماز
اور نماز بھی صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہو تو اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے دو چیزیں، ایک ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اخلاص ہے۔ اگر دونوں چیزیں موجود ہیں انسان کامیاب ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں انسان کا خاتمہ بالایمان ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتا ہے اور نماز پڑھنا اس کا مقصد رب کی رضا نہیں ہوتی، صرف لوگوں کو دکھلاوا ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، والدین نے زبردستی بھیجا ہے، والدین خوش ہو جائیں، مسجد کا امام خوش ہو جائے کہ فلاں بندہ نمازی ہے، صرف اس مقصد کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہو کے واپس جانے لگتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نماز کو اٹھا کے اس کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح تم نے نماز کا مذاق اڑایا ہے، جس طرح تیری نماز کے اندر اخلاص نہیں ہے، جس طرح تیری نماز کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری ہے، تو آیا ہے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے ہے، ہم کلام ہو رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سے پوچھ رہے ہیں، تو نے اللہ اکبر ایمان کہہ دیا ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے بندے کس لیے آیا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے ویسے ہی کچھ نہیں پڑھتا، خاموشی سے کھڑا ہے، ادھر ادھر کے خیالات ہیں، دنیاوی معاملات نماز کے اندر نمٹا رہا ہے، حساب و کتاب نماز میں ہو رہا ہے، دنیا کے سارے معاملات نماز میں یاد آنے ہیں، رکوع میں چلا گیا، رکوع سے اٹھا، رکوع میں بھی وہی کیفیت، سجدے میں بھی کیفیت، تشہد میں بھی کیفیت وہی ہے، سلام پھیر کے چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، کیوں؟ نماز کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اس لیے ایمان کے ساتھ اخلاص کا ہونا یہ ضروری ہے، اگر اخلاص موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، تو پھر کامیاب ترین انسان ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مہاجرین میں سب سے بلند تھا، اسی طرح انصار صحابہ میں سب سے زیادہ مقام والے حضرت سعد بن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے، نبی علیہ السلام خود علاج کر رہے ہیں، بیماری کی حالت زیادہ ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر خوشخبری دی کہ اے پیارے پیغمبر جی، آپ کا امتی، آپ کا ایک صحابی آپ دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کی روح قبض ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگا خوشی سے، اتنا خوش نصیب انسان، اتنا خوش بخت انسان، اتنے سعادت والا انسان دنیا سے گیا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جلدی جلدی دوڑو، جلدی دوڑو اور حضرت معاذ سعد بن معاذ کے پاس پہنچو، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے فرشتے ہم کو غسل دے دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی تیز چل رہے ہیں، ہم بھی تیز، حتیٰ کہ اتنے تیز چلے کہ ہمارے کندھوں سے چادریں گر گئیں، ہمارے جوتے کے تسمے ٹوٹ گئے، اور جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ کے گھر میں ان کے خیمے میں پہنچے تو اس وقت ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کو غسل دیا گیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، فرشتے ہم سے سبقت لے گئے ہیں، یعنی فرشتوں نے ہم سے پہلے حضرت سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا ہے۔ جنازہ تیار ہوا، جنازہ لے کر جب لوگوں نے جنازہ اٹھایا، میت کو اٹھایا، قبرستان کی طرف جانے لگے، صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، یہ چار بھی ہمارے کندھوں کے اوپر نہیں ہے، ظاہری طور پہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے،
لیکن ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چارپائی کا وزن ہی نہیں ہے اور ہوا کے اندر چارپائی چل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے، آپ قدم اٹھا رہے ہیں اور ایک ایک قدم آپ سنبھال کے زمین پہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام پر حیرانگی کی کیفیت ہے، حیرانگی کا عالم ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جنازہ بھی ایسے لگ رہے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام بھی اس کیفیت میں چل رہے ہیں جیسے لوگوں کا بہت بڑا لشکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں جنازے کا وزن کیسے محسوس ہو؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس جنازے میں موجود ہیں جنہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھایا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے آج حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وجہ سے جگہ کم ہے، میں پاؤں چھوٹے چھوٹے اٹھا رہا ہوں، سنبھال کے قدم رکھ رہا ہوں، کیوں؟ لوگوں کا فرشتوں کا رش اتنا ہے کہ 70,000 فرشتوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو اٹھایا ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان کے پیکر تھے، ایمان کے پہاڑ تھے، اخلاص و اعمال کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن کے رہتے ہیں، جو ایمان حاصل کرتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں، اور ایمان کو قبول کرنے کے بعد پھر اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پھر ساری کی ساری اپنی خواہشات ترک کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بہت بڑے سردار تھے، بہت زیادہ مال و دولت والے تھے، جب نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچی سب کو چھوڑ دیا، آپ کی غلامی کو قبول کر دیا، اپنی سرداری کو ترک کر دیا، اور ایمان کے اندر اس کے اندر مضبوط ہوئے۔ اخلاص کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی یہ کیفیت لوگوں کو دکھا دی کہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو ایمان والا اخلاص والا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کس طرح اپنی رحمتوں کے سائے کرتا ہے۔ تو یہ ساتھیوں ہمیں بھی ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص ضرور اپنانا چاہیے۔ نماز پڑھیں، نماز کے اندر اخلاص ہو، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت پڑھتے ہوئے اخلاص ہو، صرف لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو۔ اور قرآن کی تلاوت آج ہمارے اندر یہ عمل بہت قریب ہو چکا ہے، بہت قریب ہو چکا ہے، بہت تھوڑی تلاوت ہم کرتے ہیں، مگر نہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن المال کی زینت بن کے رہ گیا ہے، قرآن صرف چھونے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ایک طرف صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہے اور صحابہ کے بعد تابعین کی یہ کیفیت ہے۔ حضرت ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے، صحیح مسلم کے راوی بھی ہیں، جب اس دنیا سے جانے لگے ساتھ بیٹا موجود ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بیٹا رو رہا ہے، باپ کی دعائی میں باپ نے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا اے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت میں پیارے پیغمبر کی احادیث کو لکھنے میں گزار دی ہے، تیری جدائی جو ہے یقیناً مجھے غمزدہ کر رہی ہے، لیکن میری ایک نصیحت ہے، اسے قبول کر لینا۔ فرماتے ہیں میرے اس گھر کے اندر جہاں پر آج میں موجود ہوں، تو موجود ہے، اس گھر کے اندر کبھی بھی زندگی میں رب کی نافرمانی نہ کرنا، اس گھر کے اندر اپنی پوری زندگی میں کبھی رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا اپنے کمرے کے ایک کنارے کونے کی طرف، فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھر کے اندر اس کمرے کے اس کونے میں بیٹھ کے 24,000 مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھا ہے، 24,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے، فرماتے ہیں 24,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گربان میں جھانک کے اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں، پوچھیں کہ میری عمر 30 سال یا کسی کی 40 سال 50 سال 60 سال ہو چکی ہے، کیا ہم نے 70 سال کی زندگی میں زیادہ نہیں، کیا ہم نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ قرآن مکمل پڑھا ہے؟
اگر میری 30 سال عمر ہے، میں نے 30 مرتبہ قرآن مکمل پڑھا ہے، 1 سال میں 1 قرآن مکمل، ناممکن والی بات ہے، مشکل بات ہے، لیکن ایک طرف وہ ہیں جو ایمان کے پیکر تھے، اخلاص کے پیکر تھے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر پوری زندگی کو اسی پر وقف کر دیا، اور پھر خاتمہ ایسا ہوا کہ رہتی دنیا تک، قیامت کے دن تک مثال بن کے رہے۔ کئی ایسے دنیا سے جا چکے ہیں جن کا ہمیں نام تک پتہ نہیں، نام و نشان ان کا مٹ گیا ہے، لیکن کئی ایسے ہیں جو آج سے 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن آج جو دین کا علم پڑھنے والا ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، اسے بھی ان کا نام، ان کا نسب، ان کی پوری کنیت، ان کا پورا نام و نسب مکمل پورے خاندان کا ان کو معلوم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن کے رہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو اس پر وقف کر دیتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کا فرما بردار اور مطیع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا نام دنیا میں رہتی دنیا تک نام روشن کر دیتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ اخلاص ضروری ہے، اخلاص نہیں ہے عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور اخلاص نہیں ہے خاتمہ بالایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر میں اور آپ اس کوشش میں ہیں، میری اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے، ہمارا انجام، ہمارا اختتام اچھا ہو جائے، تو پھر ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور دوسرا، انسان کا سچ بولنا، زبان سے سچے الفاظ نکالنا، یہ بھی انسان کی نشانی ہے کہ انسان کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اگر انسان سچا ہے، اپنے تمام معاملات میں سچا ہے، کسی بھی معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ کاروبار کا معاملہ ہو جائے، بینک کا معاملہ ہو، یا گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر اگر انسان جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، سچ بولنے والا ہے، سچائی کو پسند کرنے والا ہے، اس انسان کا خاتمہ بھی بالایمان ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک شخص آتا ہے، عرابی ہے، دیہاتی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جنگ میں شامل ہوا، مال کا ختم ہوا، کچھ دیر کے لیے وقفہ ہوا، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت جمع ہوتا ہے، نبی علیہ السلام مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس شخص کو بھی آپ نے بلایا اور مال غنیمت دیا، دولت دی، خزانے دیے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، سارے خزانے، سارا جو مال تھا وہ اٹھا کر فرمانے لگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام جی، میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ میں دولت لوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت اللہ نے ہمارے اوپر حلال کیا ہے، میرے اوپر بھی اور میرے تمام امتی پر یہ حلال ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا حصہ ہے۔ فرمانے لگے، پیارے پیغمبر علیہ السلام جی، میری یہ خواہش ہے، میں نے اسلام اس وجہ سے قبول کیا ہے، میں نے دولت کے لیے قبول نہیں کیا، مجھے اس مال غنیمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے اسلام صرف اس وجہ سے قبول کیا ہے، اور میں جہاد میں اس وجہ سے شامل ہوں کہ دشمن کا میرے ساتھ مقابلہ ہو، اور اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی، میں لڑتے ہوئے دشمن کا تیر آئے اور اس جگہ پر لگے، اور میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ صرف یہ خواہش ہے، شہادت کی خواہش ہے، جذبہ ہے، ایمان والا جذبہ ہے، دولت کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، خزانے کے لیے نہیں، کلمہ صرف اس وجہ سے پڑھا ہے کہ یہاں پہ تیر لگے اور شہادت کا رتبہ پا کے دنیا سے چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچ بول رہا ہے
اگر تیرا یہ دعویٰ سچا ہے، اگر تیرا یہ جذبہ، تیرا یہ شوق سچا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے اس سچ کو پورا کرے گا، ثابت کر دے گا۔ دوبارہ معرکہ ہوا، دوبارہ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، وہی صحابی جنگ کے اندر شامل ہوا، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ جب جنگ ختم ہوئی، معرکہ ختم ہوا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، ہم نے تلاش کیا کہ وہ شخص، وہ نوجوان جس کا اتنا جذبہ تھا، جس نے مال و دولت کو ٹھکرا دیا صرف شہادت کے لیے، آج دیکھیں تو صحیح کہ اس کا انجام کیسا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تلاش کیا، ہمیں وہ ملا، ہم نے دیکھا، رب کعبہ کی قسم کہ جہاں پر اس نے انگلی رکھ کے اشارہ کیا تھا وہیں پر اس کو تیر لگا تھا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں اپنے صحابی کو جس بات کا اعلان کیا، حکم دیا یا متنبہ کیا کہ اگر تو نے سچ بولا ہے، اگر تو سچا ہے، اگر تیرا یہ دعویٰ سچا ہے، اگر تیرا یہ جذبہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سچ کو ثابت کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے کس طرح ثابت کیا، کس طرح اللہ کو پسند آیا، کس طرح اللہ تعالیٰ کو اس صحابی رسول کا جذبہ ایمان پسند آیا، اخلاص پسند آیا کہ وہیں پر جہاں پر اس کی خواہش تھی وہیں پر تیر لگا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اگر ہم اس بات کی خواہش مند ہیں، متلاشی ہیں کہ ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، مرتے وقت ایمان مل جائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، تو پھر ہمیں بھی ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جن اصولوں پر صحابہ نے عمل کیا تھا، جن اصولوں کے مطابق صحابہ نے زندگی گزاری تھی، جن طور اور طریقوں کو انہوں نے اپنایا تھا، ان طور اور طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا میدان ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، خواہش بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی، میری خواہش ہے کہ میرا مقابلہ جنگ میں ایسے شخص کے ساتھ ہو جو دشمن میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، جو سب سے زیادہ قوت والا ہو، جو سب سے زیادہ لڑائی میں مہارت رکھنے والا ہو، میرا مقابلہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے اور میں اس دنیا سے جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کسی بزدل کے سامنے ایک لڑائی کرتے ہوئے شہید نہ ہو۔ اخلاص تھا، ایمان تھا، جذبہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ میں اس کا مقابلہ ایسے شخص کے ساتھ ہوا جو مد مقابل میں سب سے زیادہ طاقتور تھا اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ تو انسان کا جس طرح کا عقیدہ ہوتا ہے، جس طرح کی انسان کی سوچ ہوتی ہے، جس طرح کا انسان کا جذبہ ہوتا ہے، جس طرح کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح کا انسان کا انجام ہوتا ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم صرف دنیا کے لیے آئے ہیں، صرف دنیا میں مال و دولت حاصل کرنا ہے، صرف دنیا میں بس دولت کو بھاگنا ہے، کہاں سے جمع کرنی ہے، کہاں سے اکٹھی کرنی ہے، تو پھر انجام بھی اچھا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے، اختتام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس اختتام کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ چند ایک نشانیاں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں اس شخص کی کہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، ایک تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ آخری وقت میں پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے زبان سے یہ کلمہ جاری ہے اور دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے، اس کا انجام اچھا ہو گیا ہے۔ اور دوسرا، پیشانی پر پسینہ آنا۔ اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی پیشانی پر پسینہ ہے تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص
جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو اس دنیا سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا خاتمہ بھی بالایمان ہوا ہے، اس کا خاتمہ، اس کا انجام بھی اچھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمارا اختتام اچھا ہو، ہمارا انجام اچھا ہو، ہمیں قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر آرام اور آسائش کی زندگی اللہ نے مہیا کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں آرام دے، پرسکون زندگی اللہ مہیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔